اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تاج حیدر صاحب، جس طرح سے آج کا دن بہت سارے بے شمار پیغامات لے کر آیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی اگر بات کی جائے، ان کی انتھک محنت کاوشوں کی اگر بات کی جائے، اور اس کے بعد جو انہوں نے پیغامات پوری دنیا کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے چھوڑ دیے، اس پر ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پائے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان بہت سی مشکلات سے دوچار ہے۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت تاریخی مسائل کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ کب ہم ان کے پیغامات سے سیکھیں گے؟ ہم نے کیوں نہیں وہ راستہ پکڑا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہمارے بابائے قوم نے پکڑا تھا؟ ہماری غلطی تھی اور کیا بات؟ جی سر۔ لیکن میرے خیال سے اگر سمجھنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے پیغام کو، تو پھر اس پہ بات کی جائے کہ ان کی تحریک کی کیا خاصیتیں تھیں۔ ہم چیئرمین اس وقت چیئرمین بلاول اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ایک مہذب سیاسی کلچر کی بات کر رہے ہیں۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی پیغام تھا کہ ہم ایک مہذب سیاسی کلچر رکھیں، تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود انڈین نیشنل کانگریس سے ان کے لیڈروں کا خصوصی احترام قائد اعظم کرتے تھے، اور ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ذاتی سطح کے اوپر تھے، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کبھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کسی دوسرے لیڈر کے لیے کہی کہ جو ذاتی تنقید کے حوالے سے جس کو کوٹ کیا جا سکے، بلکہ ہمیشہ بڑے احترام سے پیش آئے، اور انہوں نے ایک مہذب سیاسی کلچر جو ہمارا تھا اس کو رکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو متحد کیا۔ قائد اعظم شاید ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ کے اندر اکیلے ایسے رہنما ہیں جن کی تحریک میں کسی قسم کی فرقہ پرستی یا تفرقہ یا اس قسم کی چیز یا کوئی انتہا پسندی کبھی نہیں آئی۔ انہوں نے بلا لحاظ فرقہ، بلا لحاظ جو بھی کسی کے معتقدات ہیں ان سے بالکل الگ ہٹ کے، اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو متحد کیا ایک ڈیمانڈ کے پیچھے کہ ہمارا ایک وطن ہونا چاہیے، اور وہ تمام انسانیت کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، انتہا پسندی کی، فرقہ پرستی کی، نفرت کی سیاست اس کی مخالفت کرتے تھے، اور نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا بر صغیر کی ہند اسلامی قوم کو، بلکہ ہند اسلامی قوم نے ان کو اپنا واحد ترجمان اور واحد رہنما مانا، اور ہر چند کے صورتحال ایسی تھی کہ اگر انگریز کانگریس کو اقتدار پکڑا کے چلے جاتے یہاں سے، تو شاید حالات ہمارے قابو میں نہ رہتے، اور جو پورا ایک ہمارا پروگرام تھا وہ سارا کا سارا ناکام ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے بڑی فراست سے، بڑی مطلب دانشمندی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف متحد کیا بلکہ ان کو ایک ایسی فورس میں ڈالا جو کہ پرامن تھی، اور جو اپنے دلائل کی بنا پہ، اور جو اپنے اتحاد کی بنا پہ، اور جو تنظیم جو تھی اس کے بنا پہ وہ اپنے مقصد تک ان کی قیادت میں پہنچی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمیں اصول دیے، اور جن کو کہ آپ آرگنائزیشنل پرنسپلز کہہ سکتے ہیں، وہ پہلا تھا یقین محکم، کہ آپ جو طلب کر رہے ہیں، آپ کی جو ہیں اس کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ سوچتے رہیں کہ کیا یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے کیا نہیں، آپ پورے یقین کے ساتھ وہ یقین محکم تھا ان کا۔ اور یقین محکم کے بعد یہ تھا کہ ہمیں تنظیم کی ضرورت ہے، کہ ہم تنظیم ہمارے درمیان ہو، اور ہم ایک
ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, ये ना हो कि मुंतशिर हों, फिर ये कि हमारे दरमियान इत्तेहाद हो। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी भी सियासी जमात के लिए या किसी भी तहरीक के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं कि इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम, इसकी उन्होंने हमें दी है, ये दर्स उन्होंने हमें दिया है। और मैं समझता हूँ, और एक सियासी पार्टी से मुंसलिक होने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुँचा हूँ। तो सर इसकी झलक हमें पाकिस्तानी सियासत में और सियासी जमातों में क्यों नहीं दिखाई देती? फांसी पे चढ़ा दीजिए यार। जब भी कोई हम आपसे बात करें कि समझदारी की, आप कहते हैं आप खराब हैं, तो चलिए हम खराब हैं, मान लेता हूँ मैं। सर मैं आपने मुझे बुरा कह दिया, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया सर। लेकिन जो बात समझने की है उसको कभी ना सुनिए सर। वही बात तो की जा रही है, किसी एक पार्टी को नहीं निशाना बनाया जा रहा, किसी एक फर्द को निशाना नहीं बनाया जा रहा। मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात कर रही हूँ। वो हमें नौजवान है, आप नौजवान हैं, मैं बुढ़ा हूँ, आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं। सर आप बुरा मान गए, आपने उसको बिल्कुल एक गलत वे में ले लिया, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी सियासी जमातों की बात कर रही थी। मैं उस हवाले से बात है। हम हमेशा दूसरों को इल्जाम दे के समझते हैं हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन जो बात है कि हमें क्या करना चाहिए, और जिस वक्त मैं एक बात कह रहा हूँ एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ खड़े, हम वो कर क्यों नहीं रहे? मेरा सवाल का मकसद ये है। बेटी मैं 3-4 साल में मर जाऊंगा, मेरी जान छोड़ो। लेकिन अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर मैं इत्तेहाद की, यकीन महकम तंजीम की बात कर रहा हूँ, तो आपके जरिए एक पैगाम औरों को दे रहा हूँ कि भाई इस चीज की जरूरत है और इसका ख्याल करो। आप कहती हैं जी ये क्यों नहीं हुआ, और आप जो है गंदे बच्चे हैं, और आप ये हैं, और आप सर मैंने तो ये बिल्कुल बात नहीं की। मैं तो पूछ रही थी आपसे, वजह पूछ रही थी कि ये क्यों ना हो सका। वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन उसूलों पर बनाना चाह रहे थे, वो हमें दिखा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।